الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہمارے اصول قرآن کے دروس جاری ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ اصول 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک مقدمہ، دوسرے نمبر پر 3 قسم کے مقاصد اور تیسرے نمبر پر تتمہ۔ ہمارا مقدمے کا بیان گزر چکا، اس کے بعد پہلی قسم کے مقاصد کہ جن کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی گزر گئے۔ ہم نے بتایا کہ وہ 8 مقاصد تھے: توحید و رسالت، صدق الکتاب، ایمان بالآخرہ، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم و آداب۔ آج ہم دوسرے قسم کے مقاصد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں کہ جن کا تعلق پوری سورت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سورت کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، دعویٰ اور دلائل۔ تو دوسرے قسم کے مقاصد میں ہم 2 عنوانات پر ہم بات کریں گے، دعویٰ اور دلائل۔ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر صورت کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے، اس کا عنوان ہوتا ہے، اس صورت کا مقصد ہوتا ہے کہ جس پر صورت کی تمام آیت جمع ہوتی ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت کا سینٹرل میسج ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے کہ صورت کی تمام آیات اسی کے بیان میں ہوتی ہیں اور اس سے مربوط ہوتی ہیں۔ تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دعویٰ کہتے ہیں۔ جس طرح ہر علم اور ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے جس میں اسی موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، مثلا نحو کا ایک موضوع ہے کلمہ اور کلام، تو نحو میں کلمے اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ بائیولوجی اور طب کا ایک موضوع ہے انسان اور حیوان، تو بائیولوجی میں اسی کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر صورت کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے جسے دعویٰ کہتے ہیں، کہ جس پر اس صورت کی ہر آیت جمع ہوتی ہے اور اس کا اس دعوے سے ایک ربط ہوتا ہے، تو اسے دعویٰ کہتے ہیں۔ پھر دعوے کی ایک خاص تعریف بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ دعویٰ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اس بات کے لیے دلائل ذکر کیے جائیں، یعنی دعویٰ اسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس کے اس بات کے لیے دلائل ذکر کیے جائیں اور اس کے ماننے والوں کے لیے بشارتیں سنائی جائیں اور نہ ماننے والوں کے لیے تخویف ذکر کی جائے، تو یہ دعوے کی تعریف ہے۔ پھر اگر دعویٰ ذکر کیا جائے اور اس کے بعد دلائل ذکر کیے جائیں تو اسے تو کہتے ہیں دعویٰ، لیکن اگر صورت میں پہلے دلائل ذکر کیے جائیں پھر اس کے بعد صورت کا دعویٰ یا موضوع بیان کیا جائے تو اسے کہتے ہیں ثمرہ، یا نتیجہ بھی اسے کہتے ہیں، تفریع کہتے ہیں، یا آپ اسے کہہ لیں کہ یہ رزلٹ ہوتا ہے۔ دلائل کے بعد اگر دعویٰ ذکر کیا جائے صورت کا تو یہ رزلٹ ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اگر دلائل دعوے کے بعد میں ذکر کیے جائیں تو یہ دعویٰ کہلائے گا، اور اگر دلائل پہلے ذکر کیے جائیں اور دعویٰ بعد میں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ثمرہ، نتیجہ یا تفریع۔ پھر دعوے کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ 4 طریقوں سے یہ دعوے ذکر کیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری صورت کا صرف ایک ہی دعویٰ اور ایک ہی موضوع ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ الاخلاص کا دعویٰ ہے توحید، سورۃ الکافرون کا دعویٰ ہے مشرکین سے برات، تو یہاں پہ ایک ہی دعویٰ مذکور ہے، پوری صورت میں ایک ہی موضوع بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی صورت کے 2 موضوعات ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ کہف کے 2 دعوے ہیں، 2 موضوع ہیں، علم غیب کی نفی اور تزہید من الدنیا۔ اسی طرح سورۃ النمل کے بھی 2 دعوے ہیں، ایک یہ کہ غیب دان صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سلامتی اور نجات دینے والے ایک اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہاں پر
ایک صورت کے 2 دعوے اور 2 موضوع ہیں۔ اسی طرح تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی صورت کے 3 دعوے ہوتے ہیں، 3 ٹاپک ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف۔ تو سورۃ الاعراف میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تسلی و تشجیع انبیاء کو اور داعیان کو، دوسرے نمبر پر اتباع ما انزل کی ترغیب، یعنی جو شریعت، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اس کی اتباع کرو۔ تیسرے نمبر پر دعویٰ، سورۃ الاعراف کا تیسرا موضوع توحید ہے، تو یہ تیسرا طریقہ ہے دعوے ذکر کرنے کا کہ ایک ہی صورت میں 3 موضوع اور 3 دعوے۔ چوتھے نمبر پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی صورت کے 4 دعوے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں۔ ان دونوں صورتوں میں 4 دعوے مذکور ہیں، توحید و رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی طرح سورہ ہود اور سورہ یوسف میں بھی 4 دعوے مذکور ہیں۔ تو یہ 4 طریقے ہیں، کبھی پوری صورت کا 1 دعویٰ ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 اور کبھی 4۔ پھر قرآن پاک میں صورتوں کے جتنے دعوے اور موضوعات بیان کیے گئے ہیں وہ کل 26 ہیں، 26۔ قرآن کریم میں کل صورتیں تو 114 ہیں، لیکن ان 114 صورتوں میں دعوے جو مذکور ہیں وہ 26 ہیں، کیونکہ بہت سی صورتوں کے ایک جیسے دعوے ہیں اور مکرر ہیں۔ تو ہم یہاں پہ وہ 26 دعوے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن تکرار کو حذف کر کے۔ تو 4 دعوے تو جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مذکور ہیں، توحید، صدق الرسول، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ 4 موضوعات ہیں۔ 5ویں نمبر پر صدق القرآن، جیسے کہ یہ موضوع ہے سورۃ العلق اور سورۃ القدر کا۔ 6 نمبر پر ایمان بالآخرہ، یہ موضوع ہے سورۃ القاف، ذاریات، طور اور سورہ قیامت سے لے کے سورہ اعلیٰ تک 12 صورتوں کا یہی موضوع ہے، ایمان بالآخرہ۔ تو یہ 3 صورتیں سورہ قاف، ذاریات اور طور اور قیامت سے اعلیٰ تک 12 صورتیں، کل ملا کے 15 صورتیں بنتی ہیں، یعنی 15 صورتوں کا ایک ہی موضوع ہے، ایمان بالآخرہ۔ 7ویں نمبر پر امور انتظامیہ اور آداب، تو یہ بھی بعضی صورتوں کا موضوع ہے، دعویٰ ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، حجرات، طلاق اور اسی طرح بعضی دیگر صورتوں میں بھی یہی موضوع ہے۔ 8ویں نمبر پر تشجیع، یعنی انبیاء اور دین کی دعوت دینے والے داعیوں کو تشجیع، بہادری دلانا، کہ اپنی دعوت میں بہادری دکھاؤ اور بہادری سے اللہ کی دین کی دعوت چلاؤ، اور تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے دعوت سے پیچھے نہ ہٹو۔ تو یہ موضوع ہے سورۃ الاعراف کا، سورہ طٰہٰ کا۔ تو ان صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے اور اس کے ذریعے تشجیع دی گئی ہے داعیوں کو، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جرأت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دی فرعون کو مشکلات اور پریشانیوں میں، تو ایسے ہی تم لوگ بھی اپنی دین کی دعوت دو۔ 9ویں نمبر پر تذکیر بایام اللہ، یہ بھی بعضی صورتوں کا دعویٰ ہے، جیسے کہ سورہ ابراہیم کا۔ ایام اللہ کہتے ہیں ان واقعات کو، ان عذابوں کو کہ جو کہ نافرمان قوموں پر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو تذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو، ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ تو یہ بھی بعضی صورتوں کا دعویٰ اور موضوع ہے۔ 10ویں نمبر پر تخویف دنیاوی، تو یہ موضوع ہے سورۃ الحجر، سورہ فیل اور سورہ لہب کا، تخویف دنیاوی، کہ ان میں دنیاوی عذاب کا ذکر ہے کہ جو کہ بعضی قوموں پر آیا یا بعضی جماعتوں پر آیا، تو اس کو ذکر کر کے ڈرانا لوگوں کو کہ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا تو اسی طرح تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ 11ویں نمبر پر عذاب کے اسباب، تو یہ بھی بعضی صورتوں کا موضوع بنتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں 4 اسباب ذکر کیے گئے ہیں عذاب کے۔
تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا موضوع ہے، اس کا دعویٰ ہے۔ 12ویں نمبر پر سد ابواب الفحشاء، یعنی فحاشی کے راستوں کو بند کرنا، تو یہ سورہ نور کا موضوع ہے، اس کا دعویٰ ہے۔ 13ویں نمبر پر پیغمبر اور مومنین کو تسلی، جیسے کہ سورہ شعراء اور قصص میں ہے۔ 14ویں نمبر پر ایمان والوں سے نصرت کا وعدہ، تو سورہ روم اور سورہ نصر کا بنیادی موضوع یہی ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا نصرت کا وعدہ۔ 15ویں نمبر پر نبی کی تابعداری کی ترغیب اور جاہلی رسومات کا رد، تو یہ دعویٰ ہے سورۃ الاحزاب اور سورۃ المجادلہ کا۔ 17ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بائیکاٹ، تو یہ موضوع ہے سورۃ الممتحنہ اور سورہ کافرون کا۔ 18ویں نمبر پر تلاوت اور تبلیغ قرآن کی ترغیب، تو یہ موضوع ہے سورۃ المزمل کا، جیسے کہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اسی طرح سورہ مدثر کا بھی یہی موضوع ہے قم فانذر، تو اس میں تلاوت اور تبلیغ قرآن کی ترغیب ہے۔ 19 نمبر میں ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب، جیسے کہ سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق کا یہی موضوع ہے۔ 20ویں نمبر پر تخویف اخروی اور بشارت اخروی، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرانا اور آخرت کے جو بدلے اور ثواب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بشارتیں، تو یہ موضوع ہے سورہ غاشیہ کا۔ 21واں موضوع انسان کے امراض اور اس کے اسباب اور اس کے علاج، تو اس کے ذریعے دنیا سے بے رغبتی بیان کی جاتی ہے، تو یہ موضوع ہے سورہ فجر اور سورہ عادیات کا۔ اس میں انسان کے روحانی مرض بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور اس کا علاج ذکر کیا جاتا ہے۔ 22ویں نمبر پر اصلاح البلد، یعنی علاقے کی اصلاح، یہ موضوع ہے سورۃ البلد کا۔ اس صورت میں علاقے اور شہر کی اصلاح پر بات کی گئی ہے۔ 23ویں نمبر پر عقیدے اور آثار کا تفرقہ، یہ موضوع بنتا ہے سورۃ الشمس کا، اور اسی طرح اعمال اور آثار کا تفرقہ، یہ موضوع ہے سورۃ اللیل کا۔ 24ویں نمبر پر دنیا کی محبت پر تنبیہ، یہ سورۃ التکاثر کا موضوع ہے۔ 25ویں نمبر پر اوصاف قبیحہ اور اعمال فاسدہ پر تنبیہ، یہ موضوع ہے سورہ حمزہ، سورۃ القریش اور سورہ ماعون کا۔ 26ویں نمبر پر آخری موضوع تعوذ باللہ تعالی، یعنی ایمان کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہ موضوع ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا۔ تو یہ 26 وہ موضوع اور وہ دعوے ہیں جو کہ قرآن کریم میں مختلف صورتوں کے موضوع اور دعوے ہیں۔ یہ 26 موضوع اور دعوے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ ایک طرح سے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں کون کون سے موضوعات پر بات کی گئی ہے اور قرآن کریم کی صورتوں کے کون کون سے موضوعات ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہمارے دوسرے قسم کے مقاصد میں 2 باتیں ہیں، ایک دعویٰ اور دلائل۔ تو دعوے کی بحث ہم نے آج کے درس میں ذکر کی، اور اس بحث میں ہم نے بتایا کہ دعویٰ کسے کہتے ہیں، دعوے کی تعریف، اور اس کے بعد دعوے ذکر کرنے کے مختلف طریقے، کہ کبھی ایک صورت میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، کبھی 2 اور کبھی 3 اور کبھی 4 دعوے، اور اس کے بعد پھر ہم نے قرآن کریم میں صورتوں کے جتنے موضوع اور دعوے ہیں وہ ہم نے ذکر کیے، 26 دعوے یہ پورے بنتے ہیں، وہ ہم نے ذکر کیے۔ تو اگلے درس پر ہم دلائل پر بات کریں گے۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔